السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا کے لیے ایک عبرت کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اور کچھ ایسے راز ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جنہیں سائنس کی کڑی ریسرچ کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچتی ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر بہت ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ فرعون اس وقت کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، یعنی جو کوئی بادشاہ بنتا اس کا نام فرعون رکھا جاتا۔ ڈاکٹر مورس کے اکارڈنگ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام ریپسس ڈوم تھا۔ اسی دور میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل پار کر رہے تھے۔ فرعون بھی اپنا لشکر لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا۔ فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا ہے: ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ظلم و زیادتی کے ساتھ پیچھا کیا۔ فرعون ڈوبنے لگا تو وہ اس بات پر ایمان لایا سوائے کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سارے ہتاش ایمان لایا ہوں۔ میں اس سے پہلے نافرمان رہا، آج ہم تیری لاش کو بیان لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا رہے، اور بے شک بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ دوستوں، اس آیت میں فرمایا گیا ہے ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ بعد والی نسلوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ چنانچہ فرمان الہی کے بیان مطابق فرعون کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے کنارے سے ملا، جہاں سے اسے قاہرہ لے جایا گیا۔ دوستوں، 1975 میں ڈاکٹر مورس بوکائی نے فرعون کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اب تک ڈھکے ہوئے تھے۔ مزید تحقیقات کے بعد اس کی لاش کو پیرس لے جایا گیا۔ وہاں تحقیقات کے بعد پتہ چلا اس کی موت کا کارن اس کے سر کی چوٹ کا لگنا ہے۔ یہ پوری بات قرآن پاک میں فرعون کے مرنے کی تحقیق کرتی ہے، جس سے بتایا گیا ہے کہ دریا کی موجوں نے اسے اپنے بھیتر لپیٹ لیا۔ دوستوں، پہلے کے دور میں لاشوں کو ایک مسالہ لگا کر رکھتے تھے جن سے لاشیں محفوظ رہتی تھی۔ ان میں سے کچھ ممیوں کے جسم ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، ان کے جسم میں پٹیاں بھی ہٹ چکی ہیں۔ ان کی لاشوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی لاش تھی، لیکن فرعون کی ممی کو واحد لاش ہے جس کا جسم پر گوشت تر و تازہ ہے۔ ناظرین، اللہ جانے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 15 مارچ کو ہر سال فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو فرعون کے جسم کا بڑھا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ پھر سے اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں سجا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ اللہ کا حکم ہوا اور فرعون تا زندگی دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو علم دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دینا، کیا پتا کس بھائی کی جمعہ سے نکلا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے صدقے تمام مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹو اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔